الذين من قبلكم لعلكم تتقون أيام معدودات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة إلا لمن خلقها. وقال عليه الصلاة والسلام: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. بزرگان محترم، معتکفین حضرات، محترم بھائیوں اور بزرگوں اور عزیز طلباء، سب سے پہلے ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ جل شانہ نے ہمارے عمر میں اتنی برکت عطا فرمائی کہ ہمیں ہی سال کا رمضان المبارک کا مہینہ نصیب ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان کی آمد سے 2 مہینہ پہلے ہی سے اس کا اہتمام فرماتے، دعا فرماتے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ کہ اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ رجب اور شعبان میں دیگر برکتوں کے علاوہ ایک اس برکت کی بھی درخواست ہے کہ ہماری عمر میں اللہ تعالیٰ اتنی برکت دے، اتنا اضافہ فرمائے کہ ہم صحت و عافیت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ رمضان کا مہینہ پالیں اور اس کے اعمال بجا لائیں، اللہ کی رضا و خوشنودی حاصل کرنے میں ہمارا حصہ شامل ہو جائے۔ ہم میں کتنے افراد ہوں گے جنہوں نے اس دعا کا اہتمام کیا ہو؟ اللہ نے بغیر مانگے ہوئے اور بغیر اہتمام کیے ہوئے اپنے فضل سے ہمیں یہ مہینہ عطا فرمایا ہے، اس لیے ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور شکر ادا کرنے کی 3 صورتیں ہوتی ہیں: زبان سے، دل سے اور اپنے اعمال سے۔ دل میں اللہ کی نعمت کی قدردانی ہو، اس کا شکر ادا کیا جائے، زبان سے اس کا شکر ادا کیا جائے اور اپنے اعمال سے اس کا شکر ادا کیا جائے۔ اور رمضان کا عملی شکر یہ ہے کہ ہم رمضان اس طرح گزاریں جس طرح گزارنا اللہ کو پسند ہے۔ جو آیت کریمہ میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ جل شانہ نے اس امت کے اوپر رمضان کے روزوں کی فرضیت کا اعلان بھی فرمایا ہے اور اس کی حکمت اور مصلحت کو بھی بیان فرمایا ہے۔ فرمایا کہ اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزہ فرض کر دیا گیا جیسا تم سے پہلوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ آگے فرمایا ایام معدودات، یہ گنتی کے چند روز ہیں جتنے عظمت والا اور جتنے اہم مقاصد کو لے کر روزہ فرض کیا گیا ہے، اس کا تقاضا یہ تھا کہ لمبی مدت مطلوب ہوتی۔ پھر یہ کہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں مفسرین نے پچھلی امتوں کے جو حالات لکھے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے روزے 1 ماہ سے زیادہ تھے، خواہ اللہ کی طرف سے فرض کیے گئے ہوں یا اپنے عمل کے ذریعے اس میں اضافہ کیا ہو۔ ہمارے لیے 1 مہینے کا روزہ فرض کیا گیا اور بڑی عظیم برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ بنا کر ہمیں عطا کیا گیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت جو فضائل رمضان کے شروع میں حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے، تقریباً تمام حضرات سنتے ہیں۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا کتنا اہتمام تھا۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں شعبان کے آخری دن خطبہ دیا، وعظ فرمایا، یعنی رمضان کی آمد کا انتظار نہیں فرمایا، اس سے پہلے آپ نے وعظ فرمایا۔ اور عنوان کیا تھا؟ یا ایھا الناس قد اضلکم شہر عظیم، اے لوگوں تمہارے اوپر ایک بہت عظمت والا مہینہ سایہ پڑا ہے، شہر مبارک، بہت ہی برکت والا مہینہ ہے، شہر جعل اللہ قیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا، یہ ایسا مہینہ ہے جس کے روزے کو اللہ نے فرض قرار دیا ہے اور اس کی رات کی عبادت کو اپنے قربت کا، اپنی نزدیکی کا، اپنے رضا کا ذریعہ بنایا۔ وہ شان صبر، یہ صبر کا مہینہ ہے، خلاف طبع چیزوں کو برداشت کرنے کا مہینہ ہے، طاعتوں پر جمنے کا مہینہ ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو روکنے کا مہینہ ہے، شہر المعافات، غمخواری کا مہینہ ہے، دوسروں کے دکھ درد میں شریک ہونے کا مہینہ ہے۔ آپ نے فرمایا اول رحمت واوسط مغفرۃ وآخر عتق من النار، اس کا پہلا حصہ، پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا مغفرت کا ہے، تیسرا جہنم سے خلاصی کا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس کی مختلف خصوصیات بیان فرمائی۔ اس میں خصوصیت یہ بھی ہے کہ من ادى فی فریضۃ کان کمن ادى 70 فریضۃ فیما سوا، من تقرب فی بخمسۃ کان کمن ادى فریضۃ فیما سوا، جس نے اس مہینے میں کوئی نفلی عمل کیا اس کو دوسرے مہینوں میں اس عمل کے فرض کے برابر ثواب ملے گا، اور جو اس مہینے میں کوئی فرض ادا کرے گا اس کو 70 فرض کے برابر ثواب ملے گا۔ یہ صرف نماز کے، صرف روزے کا معاملہ نہیں، بلکہ ہر کام کی نیکی، صدقہ خیرات ہو، تلاوت ہو، تسبیح ہو، ذکر ہو، دعا ہو، خدمت خلق ہو، جتنی بھی نیکیاں ہو سکتی ہیں، ہر نیکی میں جو نفل کے درجے کی ہے اس کے اوپر فرض کے برابر ثواب ملے گا رمضان میں، اور جو فرض ہے اس کی ادائیگی پر 70 گنا ثواب ملے گا۔ ایک حدیث ہے رسول، اس کا مفہوم یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیکیاں 5 طرح کی، بعض نیکیاں وہ ہیں جن کا ثواب برابر ہے۔ اگر کوئی شخص کسی نیک عمل کا صرف ارادہ کر لے تو 1 نیکی ملتی ہے، بعض نیکیاں وہ ہیں جن کا اجر 10 گنا ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، عام دنوں میں کوئی بھی نیک عمل کرے تو 10 گنا ثواب ملتا ہے۔ بعض نیکیاں وہ ہیں جن کا اجر 70 گنا ہے، جیسے ابھی بتایا گیا کہ رمضان میں ایک فرد کا اجر 70 فرد کے برابر اور ایک نفل کا ثواب فرد کے برابر۔ بعض نیکیاں وہ ہیں جن کا ثواب 700 گنا ہے۔ مثل الذین ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة إلى آخر الآية، اللہ کے راستے میں اخلاص کے ساتھ کوئی خرچ کرے تو 700 گنا ہے۔ اب بعض نیکیاں وہ ہیں جن کے اجر کا کوئی حساب ہی نہیں، کوئی شمار نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ وہ 2 چیزیں، ایک تو روزہ ہے، اس کے بارے میں حدیث قدسی میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ خالص میرے لیے اور میں ہی اس کا بدلہ عطا کروں گا۔ اس حدیث کی شرح میں اور بھی اقوال ہیں، تفصیل فضائل رمضان میں آپ پڑھتے ہوں گے، سنتے ہوں گے۔ بہرحال یہاں اللہ نے روزے کے ثواب کی کوئی مقدار نہیں بیان کی، انا اجزی بہ، میں اس کا بدلہ دوں۔ اور دوسرے صبر، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صبر کرنے والوں کو ان کا بدلہ بے حساب ادا کیا جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 2 نیکیاں ایسی جن کے ثواب کی کوئی مقدار نہیں، اور یہ جو رمضان کا مہینہ اس میں دونوں چیزیں اکٹھا ہیں، یہ روزے کا بھی مہینہ ہے اور صبر کا بھی مہینہ ہے۔ قرآن پاک کی جو آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ
ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو اللہ کی مدد حاصل کرو نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے۔ تو بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ صبر سے مراد صوم ہے، اور خود حدیث میں جو ابھی آپ نے سنا فرمایا کہ وہ شہر صبر، یہ صبر کا مہینہ ہے۔ ہمیں اس کی مشق کرنی چاہیے۔ صبر کے 3 معنی لکھے علماء نے، طلبہ جانتے ہیں۔ ایک ہے الصبر علی المصیبت، کسی پریشانی کے اوپر صبر کر لینا جو عام معنی ہے۔ ایک ہے الصبر علی الطاعت، نیکی پر اپنے نفس کو جما لینا، اور ایک الصبر علی المعصیت، گناہوں سے اپنے نفس کو روکنا۔ کتنا ہی تقاضا ہو، کتنی خواہش ہو، نفس کتنا ہی چاہے، لیکن اپنے نفس کو کنٹرول کرنا، اس گناہ سے اپنے نفس کو روکنا، یہ بھی صبر ہے۔ اور رمضان میں اسی صبر کی مشق ہو رہی ہے۔ اب دیکھیں، ہر عبادت کے اندر کچھ کرنا ہوتا ہے۔ نماز کا کچھ اعمال ہے، کچھ ارکان ہے، فرائض و واجبات کے سنتیں ہیں، حج میں کچھ اعمال ہے، زکات ہے، اس میں کچھ خرچ کرنا ہوتا ہے، اور تلاوت ہے، اس میں تلاوت کرنی ہوتی ہے۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں کچھ کرنا نہیں ہے، ایجابی چیز کوئی نہیں، بلکہ انسان 3 چیزوں سے اپنے آپ کو روکنا ہے، اور روکنا بھی اس شرط سے ہے کہ اپنے عمل کا خود ہی محتسب ہے آدمی، محاسب، کوئی دوسرا نگرانی کرنے والا نہیں۔ کھانا پینا، اپنی جنسی خواہش پوری کرنا، ان 3 چیزوں سے روزے کے اوقات میں اپنے نفس کو روکنا۔ خواہش ہے، بھوک لگ رہی ہے لیکن کھانا نہ کھانا، پیاس لگی ہے لیکن پانی نہ پینا۔ کتنی شدید گرمی، آج کل 15 گھنٹے کا روزہ ہو رہا ہے، شدید گرمی کا موسم، لیکن کیا کبھی کسی ایمان والے کے دل میں تنہائی میں بھی یہ خیال آتا ہے کہ لاؤ چپکے سے ذرا سا پانی پیتے، اور دیکھتا؟ کبھی خیال بھی نہیں آتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ دیکھتا، اللہ نے منع فرمایا۔ بس اسی کی مشق کر لینی ہے، لعلکم تتقون، تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، یہ اسی طریقے سے پیدا ہو۔ ہم اب اس بات کا استحضار ہے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں سب کو اللہ دیکھ رہا ہے۔ الم یعلم بان اللہ یری، اور نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ اس کا اتنا استحضار ہو، اتنی مشق ہو کہ جتنی چیزوں سے اللہ نے روزے کی حالت میں منع کیا ہے ان سے تو آدمی اپنے آپ کو روکے ہی۔ جن چیزوں سے ہمیشہ منع کیا، نگاہ کا غلط استعمال، زبان کا غلط استعمال، کان کا غلط استعمال، ہاتھ پیر کا غلط استعمال، جتنے بھی اعمال، جتنے بھی گناہ ہیں، ان سب سے اپنے آپ کو روکے کہ اللہ دیکھتا ہے۔ یہی ملکہ پیدا کرنے کے لیے سارے مجاہدے کرائے جاتے ہیں۔ لوگ بزرگوں کی صحبت میں رہتے ہیں، مشائخ کی خانقاہوں میں وقت گزارتے ہیں، تاکہ یہ نسبت پیدا ہو جائے، یہ استعداد پیدا ہو جائے۔ کسی کو نسبت کہتے ہیں، کسی کو یادداشت کہتے ہیں، کسی کو تعلق مع اللہ کہتے ہیں۔ یہی تقویٰ کا حاصل ہے۔ واقعہ پڑھا تھا حضرت مولانا شاہ وصف اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں واقعہ لکھا کہ ایک بزرگ کی خدمت میں ان کے کچھ متوسلین اپنی اصلاح کے لیے مقیم تھے، معمولات بھی پورے کر رہے تھے، کام بھی کر رہے تھے، لگے ہوئے تھے۔ ایک نوجوان آیا حضرت کی خدمت میں، 1 مہینہ اس نے قیام کیا، اور حضرت نے اس کو اجازت دی کہ جاؤ بھائی کام کرو۔ اب جو حضرات پہلے سے مقیم تھے اس میں چیز کوئی ہونے لگی، عجیب بات تھی۔ ہم رگڑے جا رہے ہیں، 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے مجاہدے کر رہے ہیں، یہ 1 مہینے میں خلافت بھی مل گئی۔ حضرت کے کان میں یہ بات پڑی، انہوں نے اس کا عملی جواب دینا چاہا، سب کو بلایا اور ایک مرغی سب کو دی، اور فرمایا اس کو لے جاؤ
اور ایسی جگہ ذبح کر کے لے آؤ جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو، گول بنا کے لے آنا۔ اب حضرت کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کوئی 10 منٹ بعد چلا رہا ہے، کوئی 15 منٹ بعد چلا رہا ہے، کوئی 20 منٹ بعد چلا رہا ہے۔ اس نوجوان کو پتا نہیں، آئی نہیں رہا۔ کافی دیر کے بعد آیا تو سر سے پیر تک پسینے میں شرابور، پریشان اور ہاتھ اسی طرح ملغی کیے ہوئے۔ پر بھائی کیا ہوا، تم نے ذبح نہیں کی؟ حضرت آپ نے فرمایا تھا کہ ایسی جگہ ذبح کرنا جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو۔ میں تو جہاں بھی گیا اللہ دیکھ رہا تھا۔ کون سی ایسی جگہ تھی جہاں اللہ نہ دیکھ رہا ہو؟ اس لیے میں کہاں ذبح کروں، میں پریشان ہوں۔ تب حضرت نے ایک بزرگ کو دیکھ لیا، اس کے اندر تمہارے اندر کیا، یہ چیز اس کے اندر پیدا ہو گئی، یہی حاصل کرنا تھا۔ تو میرے بھائی، رمضان مبارک میں اللہ تعالیٰ ہمارا کسی کو نگراں نہیں بناتے، ہمیں ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو خود روکنا ہے جو وقتی محرمات ہیں ان سے بھی اور جو ہمیشہ کے محرمات ہیں ان سے بھی۔ اس کی اتنی مشق کر لینی ہے، اپنے اندر کو پختہ کر لینا ہے کہ پھر پوری زندگی ہم وقت رمضان وغیرہ رمضان کو کوئی فرق نہ ہو، جب کوئی گناہ سامنے آئے تو فوراً یہ تصور آ جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ لعلکم تتقون، تمہارے اندر اس عمل کے ذریعے سے تقویٰ پیدا ہو۔ ہمارے کچھ بھائی وہ ہیں کہ جو یہاں اعتکاف میں مقیم ہیں مہینے بھر کے لیے یا کچھ اور کم مدت کے لیے، ان سے خاص طور سے یہ گزارش ہے کہ اپنے وقت کی بہت قدر کریں، بہت زیادہ قدر کریں، دونوں اعتبار سے۔ کیا کرنا ہے ان کو کریں اور کن چیزوں سے بچنا ہے ان سے اپنے آپ کو بچائیں۔ مسجد میں جو لوگ مقیم ہیں ان کے ذمہ 2 کام ہیں، ایک رمضان مبارک کے شب و روز کو رمضان کے معمولات میں اور جو ہدایتیں دی جائیں خانقاہ کی طرف سے اس کے مطابق گزارنا، اور دوسرے مسجد کے آداب کی پوری رعایت۔ آپ مسجد میں، مسجد کے اندر دنیا کی باتیں کرنا نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتا ہے۔ اور پھر اگر بلند آواز سے بات کی جائے تو یہ بہت ہی شنیع عمل ہے۔ حدیث میں روایت ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، کچھ فاصلے پر 2 آدمی بیٹھے بات کر رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے زمین سے کنکر اٹھایا اور کچھ دور ایک صاحب بیٹھے تھے ان کے پاس پھینکا متوجہ کرنے کے لیے۔ جب وہ متوجہ ہوئے امیر المومنین کیا بات ہے، اور ان دونوں کو بلا نہ ان کو پکارا نہ ان کو پکارا، ان کو کنکر پھینک کر متوجہ کیا اور ان دونوں کو بلوایا۔ جب وہ دونوں قریب آ گئے تو پوچھا ممن انتما، کہاں کے رہنے والے؟ غالباً محمد طاہر کا نام ہے، فلاں جگہ کے رہنے والے۔ فرمایا لو کنتما من المدینۃ لاوجعتکما ترفعان اصواتکما فی مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جاؤ باہر چھوڑ دیا، اگر تم مدینے کی ہو تو سزا دیتا مسجد نبی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھ کر زور زور سے باتیں کر رہے۔ بھائی اعتکاف کرنے والوں میں یہ کمزوری پائی جاتی اور ہمیشہ ہر جگہ ہمارے بڑے اس پر تنبیہ کرنے باتیں شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کیا اعتکاف ہوتا تھا، بار کہتے پیارو خوب کھاؤ خوب سو، باتیں نہ کرو، اور اگر کہیں سے بزرگ کی آواز آتی تھی اور باتیں سے نکل جاؤ یہاں، جیسے باتیں کرنے اپنے گھر جاؤ۔ نیکیاں برباد ہو گئی اور یہ تو مباح گفتگو کی بات ہے، اور اگر تبصرے شروع ہو گئے، غیبت ہونے لگی، تو سوچئے رمضان کا مہینہ، مسجد، اعتکاف کی حالت اور بیٹھ کر غیبت کر رہے، تبصرے کر رہے، کیا حال ہوگا؟ جب غیبت ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی غلط بات تو نہیں ہے، ہم تو جو بات صحیح وہی کہہ رہے ہیں، یہی تو غیبت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے جب آپ نے غیبت کی تعریف کی
کہ ذکر کا آخر کبھی ما یکرہ، غیبت اس کو کہتے ہیں کہ اپنے بھائی کے بارے میں کوئی بات کہو تو اس کو ناگوار ہو۔ تو صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ اگر اس کے اندر وہ بات موجود ہو جو ہم کہہ رہے ہیں تبھی وہ غیبت ہے؟ آج فقط تبھی تو وہ غیبت ہے، اگر اس کی وہ بات موجود نہیں ہے تو جو اس کی طرف منسوخ فقط بات تھا تو تم نے بہتان پاتا۔ اس لیے جو لوگ معتکف ہوں ان کو پورے نظام الاوقات کی پابندی کرتے ہوئے ہدایت کے مطابق اپنے اعمال اپنے اوقات کو گزارنا چاہیے، ایک لمحے کی قدر کرنی چاہیے تاکہ جب یہاں سے جائے کچھ حاصل کر کے لے جائے۔ ہمارے بزرگوں نے یہ نظام جو قائم کیا، حضرت شاہ قادری صاحب راجپوری، حضرت مولانا شفیع الحاوی، شیخ الاسلام حضرت مولانا صاحب کاظمی اور دوسرے اکابر کے خلفاء، یہ سب کے سب رمضان مبارک میں جو اپنا وقت فارغ کر کے اپنے متعلقین کو لے کر مسجد کے اندر بیٹھتے ہیں، اپنے لیے نہیں بلکہ ان کے لیے ان کو جن کو سال بھر وقت نہیں ملتا ایک مہینہ فارغ کر کے کچھ حاصل کریں۔ اس لیے میرے بھائی جو اپنا وقت فارغ کر کے آئے، چاہے پورے مہینے کے لیے چاہے چند روز کے لیے جتنا بھی قیام ہو اس کو غنیمت سمجھیں، جو کرنے والے کاموں کا اہتمام کریں، روزے کو ان تمام چیزوں سے بچائیں جس سے روزہ خراب ہوتا ہے۔ زبان کی حفاظت، نگاہ کی حفاظت، کان کی حفاظت اور خیالات کی حفاظت، دل و دماغ کی حفاظت، گندے خیالات، بدگمانیاں وغیرہ جن چیزوں سے دماغ خراب، دماغ کا گناہ ہوتا ہے اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ سو جائے یہ کتاب میں نہیں ہے صرف عبادت ہے، لیکن اپنا یہ دوسروں کا وقت ضائع کریں یہ اسلام کی بات ہے۔ یہ مہینہ اس کے اندر کرنے کا کیا کام، کرنے کے اتنے کام ہیں جو فرصت نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات ہے روزہ کرنا، نمبر 2 قرآن پاک کی تلاوت جتنی زیادہ سے زیادہ کی جائے رمضان کی تلاوت کے ساتھ 7 لاکھ کو حاصل ہو۔ نمبر 3 اشرے جس یوم نو اشرا اس کے خاص طور پر اللہ اللہ دوسرے اشرے میں استغفار جس طرح سے کیا جائے استغفار کو، تیسرے اشرے میں جہنم کو خلاصی کی دعا اللہ عالمی من النار اللہ عالمی من النار، اور 4 کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے، ابھی آپ نے خطبے میں سنا، حضور نے فرمایا استغفروا فی من 40 خصال، اس مہینے میں 4 کام نفس سے کیا کرو۔ پہلے لا تنازعوا عنہما، 2 کام ہوئے جن کے بغیر میں 4 کام نہیں، وقت کرتے ہیں حضور نبی صلی اور 2 کام ہوئے جن کے ذریعے منتظر میں خوشبودی حاصل کرو۔ وہ 2 کام کہ جس کے بغیر ہمیں 4 کام نہیں جو ہماری ضرورت ہے، وہ کیا نسأل اللہ جنت وتعوذ به من النار، اللہ تعالیٰ سے جنت کی دعا مانگو، جہنم میں پناہ مانگو۔ یہ کسی اشرے کے ساتھ خاص نہیں، یہ پورے میں اللہ انی اسألک الجنت وتعوذ بک من النار، اللہ انی شہادت کر دے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، بے تعداد کثرت کا مطلب کوئی گنتی نہیں، جتنی ہو سکے زیادہ سے زیادہ، اور دوسری استغفار، اللہ کے استغفار۔ تو بھائی یہ مہینہ آ گیا، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ باقی آخری اشرے میں شب قدر آئے گا، انشاءاللہ اس کو سبحان اللہ کے سامنے قدر بیان آئے گا۔ حاصل یہ ہے کہ جو کرنے کے کام کے کرنے کا اہتمام کریں اور جن چیز سے بچنے کی تاکید کی گئی اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں تاکہ ہمارا یہاں کو ٹھہرنا اور پھر ہمیں جو رمضان کا مہینہ ملا ہے اس کو پورے طور پر حاصل کر سکیں۔ یہاں رہنے والوں سے ایک گزارش اور کروں گا، اس میں کچھ گاؤں والے ساتھی بھی ہوتے ہیں، ان کو غنیمت ہے کہ اپنی نمازوں کی اصلاح، نماز میں 3 چیزیں ہوتی ہیں جن کی اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک ارکان کی ادائیگی ظاہری شکل،
ایک نماز میں پڑھی جانے والی آیات اور دعائیں اور اذکار، اور ایک خشوع و خضوع سے تک بھی چیز ہے جس کی مشق کے لیے آپ یہاں آئے ہو، لیکن دو کام کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی۔ ایک تو یہ کہ نماز سنت اور خصوص ہے، نماز میں 51 سنتیں، بعد میں 52 کہا، بعد میں 51 کہا، قیام میں کتنی سنتیں، رکوع میں، سجدے میں، قوما میں، جلسہ میں، تحیات میں، حلقوں کے اندر بیٹھ کر پر گزارتا ہے۔ اسی طریقے سے نماز میں جو سورتیں پڑھی جاتی، جو دعائیں پڑھی جاتی، ان کو حلقوں میں بیٹھ کر مذاکرہ کر کے درست کر شرائع بات کیا وہ جو بچپن سے چلی آتی ہے اس بات دعائیں سنائیں، آپ سن لیجیے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ سمجھ میں آئے کتنی لگتی ہے؟ ابھی تو لگتی سمجھ میں آئی نہیں؟ صحیح حالانکہ غلط ہے۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک، لام کے بعد الف ہے، لیکن 100 میں 90 آدمی وتعالی جدک کا مانا بدل جاتا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو اس طرح شروع کرتے ہیں، اللہ اکبر ثنا سبحان اللہ، ثنا کے پہلے سبحان کا پہلے لفظ ثنا، یہ کلام نام بات واضح ہو جاتی ہے۔ کہتے تو پہلے دن کہتے ہیں جن کو دعائیں پڑھنی کیا ہے یار، بس کوئی دعا پڑھ لیں گے، کوئی سورت پڑھ لیں گے، حالانکہ سورت پڑھنے کا کام نہیں، دعا ہونا ضروری ہے۔ اور حق نہیں ہے کہ دعا پڑھی جائے۔ کتنے لوگ ہیں جن کو نہیں آتی لیکن سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے، نماز جنازہ پڑھو گے، نماز جنازہ کی دعا جانتے، یہ وقت آپ کے پاس فارغ ہے، اس میں سیکھ لیجیے اپنے چھوٹے سے بڑے سے برابر والے سے، تاکہ یہاں رہنا آسان ہے۔ چند بدل باتیں آپ کے سامنے پیش کی، اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کرنے کو